السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ہم وطنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، کرم، فضل، احسان اور اس کے پاک بابرکت نام سے ہی ہم اپنی درستگی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں زندگی کے جملہ معاملات میں اپنی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ خوب جانتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک کے حالات انتہائی خراب ہیں۔ کہیں آفات ہیں، کہیں سیلاب ہیں، کہیں پہ بارشیں ہیں، کہیں پہ سیاسی ابتری ہے اور کہیں پہ معاشی قتل ہے، اور اسی طرح دیگر انداز ایسے ہیں کہ جس میں واقعتاً ہم ہلا دیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کے جو سلسلے کو آغاز فرمایا ہے، جاری و ساری فرمایا، کیوں؟ تاکہ وہ ظاہر فرمائے کہ میرے بندوں میں سے کون عمل کے اعتبار سے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ یعنی ذرا بات کو نوٹ فرمائیے گا کہ اگر کبھی مشکل تکالیف اور پریشانیاں آئیں گی تو ہم واویلا نہیں مچائیں گے، صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حکموں اور اطاعت اور فرما برداری کو اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں گے۔ اللہ بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے، یعنی جب اسے ملتا ہے کچھ تو اپنے رب کا شکر ادا کرے، اور جب اس سے کچھ چھن جاتا ہے تو وہ صبر کرے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا۔ اے اللہ تو بنا دے ہمیں بہت زیادہ صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ پہلی ایک بنیادی بات کو سمجھیے کہ رب یہ آفات کیوں بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی اور تری پر جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اور ذرا واقعتاً اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ فرمائیں اس انداز سے تو اس بات کو سمجھیے گا، ہماری کہیں مس مینجمنٹ ہوگی، کوئی ہماری میل فنکشننگ ہوگی، کوئی ہمارے اپنے بگڑے ہوئے انداز ہوں گے، کوئی ہمارے اپنا اس ملک کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ مخلص نہ ہونا، اپنے لوگوں کا خیال نہ رکھنا، یہ ساری کوتاہیاں ہماری ہیں، وسائل کی صحیح تقسیم نہ ہونا۔ تو خشکی اور تری پر یہ جو فساد پھیلا ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم کسی جان پر ظلم نہیں ڈھاتے، بلکہ فرمایا گیا کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم، تاکہ وہ اس کا مزہ چکھیں، بعد الذی عملوا، کچھ اعمال کا۔ اور اصل بات کیا بتائی جا رہی ہے، یہ مشکلات اور تکالیف بھی کیوں ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اپنے رب کی طرف۔ جی سورہ مائدہ میں جائیں گے تو وہاں پہ بڑے پیارے انداز سے فرمایا گیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور اگر تم ایمان لانے والے ہو جاؤ۔ تو میرے پیارے بھائی دوستو، ذرا بات کو اچھی طرح آپ سمجھیے، اللہ مجھے اور آپ کو اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت رب ہم سے راضی نہیں ہے۔ جہاں پہ بارشیں ہونی چاہیے وہاں پہ قحط سالی ہے، اور جہاں پر بارش نہیں ہونی چاہیے وہاں سیلاب کے ذریعے سے لوگوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ تو اصل معاملہ کیا ہے کہ رب ناراض ہے، اللہ کو منائیں۔ جیسے پہلے بات فرمائی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، اگر تم ایمان لانے والے بن جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تو بہت ہی قدردان اور خوب جاننے والا ہے، یعنی ہر بندے میں کتنی کیپیسٹی ہے، رب اس کے مطابق اس پر جو ہے بوجھ ڈالتا ہے۔ بہرحال ایک بنیادی بات دوبارہ آپ سے عرض کروں، لعلہم یرجعون، کیا لوٹے، کیا واپس آئے، کیا توبہ کی، کیا اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑے۔ اگر یہ معاملات نہیں ہیں تو لعلہم یرجعون والی کیفیت تو نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اسی اعتبار سے سورہ سجدہ میں فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم ضرور چکھائیں گے انہیں ان چھوٹے عذابوں کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے۔ میرے پیارے بھائی دوستو، ابھی بھی اللہ کا
احسان، اس کا کرم سمجھتے ہوئے جو لوگ بچ گئے ہیں لوٹیں، لعلہم یرجعون، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے احکامات کو ماننے والے بن جائیں، اللہ کو ناراض کرنے والے نہ بنیں۔ اب ذرا بنیادی چیز کی طرف دیکھیے گا، بحیثیت مسلمان کیا ہم پر نماز فرض ہے، پردہ ہم پر فرض ہے، سود سے بچنا ہم پر فرض ہے؟ کہ ہم اللہ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں یا ہم اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے احکامات کو پامال کر رہے ہیں تو پھر یہ آفات، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں، یہ مسائل، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ بارشیں، یہ طوفان، یہ تو ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ایسے ہی رہیں گی۔ کہیں بیماریاں ہیں، کہیں کچھ ہے، یعنی کووڈ سے نکلیں تو جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے، ان سے نکلے ہیں تو سیلابی ریلے نے لے لیا، اس سے بچے ہیں تو کہیں بارشوں نے لے لیا، اور اس کے بعد اللہ رحم فرمائے جو قحط سالی کا ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو اس وقت ہمیں اس گھڑی میں اصلاً کرنے والا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے تو انفرادی سطح پہ اللہ سے توبہ، اللہ سے آہوزاری، اللہ کے آگے سر بسجود ہوا جائے۔ آج راتیں ہماری موبائل انٹرنیٹ اپنی تقاریب میں نہ گزرے، اور پھر اسی طرح اجتماعی سطح پر اللہ کے اس دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے۔ اللہ نے یہ حکومت دی ہے، اختیار دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، وسائل دی ہے، تو وہ لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ آج ذرا نوٹ فرمائیے گا کہ اگر ہمارے مسلمان بہن بھائی، ہمارے اپنے ہم وطن، ہمارے اپنے عزیز رشتہ دار کسی تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں، تو کیا ہم ان کی مدد نہیں کریں گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بڑھ چڑھ کر ان کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان کے لیے کوئی راشن ہے، کوئی ان کے لیے لباس ہے، کوئی ان کے لیے خشک دودھ اور بسکٹس، کوئی بھی جو چیز بن پاتی ہے وہ ان تک پہنچائی جائے، اور بلکہ اس آزمائش کی، اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، بہنوں کی مدد کریں، بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، بلکہ ہم ذخیرہ اندوزی پہ آ جائیں۔ جی وہ 50 روپے والی شیٹ 800 روپے کی پلاسٹک کی کر دے، کس قدر ظلم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں چیک کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے نفع ذرا اس بات کو اس طرح نوٹ فرمائیں، اللہ نہ کرے کہ یہ عذاب اگر آج ہماری طرف بھیج دیا جائے تو کیا کریں گے؟ اگر یہ معاملات ہمارے ساتھ ہو جائے تو کیا؟ یعنی اللہ نے تو ابھی بھی ہم پہ کرم فرمایا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور اس کی طرف لوٹیں۔ یعنی بندہ جب کسی کو دیکھتا ہے تکلیف میں، مشکل میں، پریشانی میں، تو وہ ٹھٹر کے رک جاتا ہے نا، کہ خدا نہ خواستہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو۔ تو جب اللہ نے اپنی رحمت خاص سے ہمیں اس انداز سے بچا لیا ہے تو پھر ہم اپنے ان بہن بھائیوں کا، اپنے ان ہم وطنوں کا، اپنے ان عزیزوں کا، اپنے انسانیت کے ناطے ان لوگوں کی کیسی مدد کی جائے؟ نہ کہ ہم اس وقت بھی اپنے تجارتی منافع اور اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے چیزوں کو استعمال کریں۔ کوئی ٹینٹ دیے جا رہے تو وہ ٹینٹ ان تک پہنچے ہی نہ، کوئی خوراک دی جا رہی ہے تو وہ ان تک پہنچے ہی نہ، یہ تو اور بڑا ظلم ہو جائے گا، جو اللہ کی ناراضگی کو ڈبل مول لینے والا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کھڑے ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اپنے ناراض رب کو راضی کریں توبہ کے ذریعے سے، پھر اسی طرح لوگوں کے لیے نفع بخش بن کے، اس کے لیے آپ جہاں سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ مل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کیوں؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور فسق و فجور کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ بلکہ آپ نوٹ فرمائیے، مسلم کی روایت میں تو فرمایا گیا کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی برابر مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور بڑے ہی وہ، مسلم کی یہ روایت ہے، اور بڑے ہی وہ لوگ تعریف کے قابل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے، کہ جو اس وقت مشکل کی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے کے لیے سیلابی ریلے سے ان تک اشیاء خورد و نوش پہنچانے، ان کی ضروریات کو دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اپنے رب سے مایوسی
مجوسی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں اپنے رب کی طرف جائیں، جس کے لیے قرآن مجید کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ اے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ چھوڑ دیجئے کہ گورنمنٹ نہیں کر رہی، چھوڑ دیجئے کوئی نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کسی درجے میں توفیق بخشی ہے تو بس ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تو کیا ہے کہ جی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، لوٹیں اللہ کی طرف سے، وہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی آج اپنے گناہوں کو معاف کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کے کام آیا جائے، اپنے رب کو اس انداز سے راضی کیا جائے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ اپنے مال کو اللہ کی محبت کی وجہ سے لوٹا دیا جائے، لوگوں کی ضروریات احتیاج کو پورا کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا گیا۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ یہ بات ہمیں ضرور سمجھ آئے گی کہ یہ مشکلات اور تکالیف کیوں بھیجی جاتی ہیں، لعلہم یرجعون، کہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں ہم اس دنیاوی زندگی میں مست ہو کے رہ گئے، تو اللہ ہمیں بلانا چاہتا ہے۔ گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے، روئیں اللہ کے سامنے، پلٹیں اللہ کے سامنے، اور اللہ کے احکامات کی نفی کو فی الفور چھوڑا جائے اور ایسے کام کیے جائیں جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہوں، اور اللہ نہ کرے بھائی اگر یہ معاملات بڑھے تو پھر جو لوگ امن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی امن کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ باہر غربت افلاس اس قدر ہو جائے گی کہ انسان شاید 1 کلو مرغی کا گوشت لے کے بھی باہر نہ نکل سکے، اور چھینا جھپٹی، یعنی یہ جو بھوک اور افلاس ہے انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، قتل و غارت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی بدامنی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر طرح کی قحط سالی سے محفوظ فرمائے، اللہ ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں اپنا بہترین بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی راہیں ہیں کہ ایک انفرادی سطح پہ توبہ اور اجتماعی سطح پر قوم یونس کی طرح کوئی توبہ ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ ہم سب کو بحیثیت قوم مل کر اس آفت اور مشکل کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت خاص سے ہمیں ڈھانپ لے گا اور ہماری ان تمام تکالیف کو دور فرما دے گا، کیونکہ بندہ مومن کبھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔